السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا زنا کیا ہے اور اس برے کام سے دور رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ زنا بہت برا عمل ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ یہ عمل کر لے تو اس کو 100، اگر غیر شادی شدہ یہ عمل کر لے تو اس کو کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، اور اگر شادی شدہ یہ عمل کر لے تو اس کو سنسار یعنی سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سزا سے ہم اس برائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا عمل ہے۔ ناظرین، زنا وہ عمل ہے جو نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس عمل کو وہ دو لوگ کریں جن کے شادی نکاح نہیں ہوا ہو تو اس عمل کو زنا کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص زنا کر لے تو اس کی اتنی سخت سزا اسلام نے دی ہے کہ غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم۔ تو اس برے عمل سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ اسلام میں وہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پھر کہا کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ سورۃ نور۔ قرآن مجید کے اس حکم میں یہ بات واضح ہے، ہم کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں جب تک نیچے نہیں ہوں گی تب تک انسان زنا سے نہیں بچ سکتا۔ زنا سے بچنے کے لیے پہلی شرط، مومن مرد اور عورتیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اگر یہ بات سب مرد اور عورتیں اپنا لیں کہ وہ کسی بھی غیر محرم عورت اور مرد کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچی کر لیں تو انشاءاللہ پہلا جو مرحلہ ہے جس کی بنیاد پر شیطان یہ تیر چلاتا ہے اور دل میں بے حیائی ڈالتا ہے، جو برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے بعد انسان اس حد تک چلا جاتا ہے جس کو زنا کہتے ہیں، اس عمل سے انشاءاللہ العزیز انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح عورت جب گھر سے باہر جائے تو پردے میں جائے تاکہ غیر محرم ان کے رستوں میں ان کو دیکھیں تو ان کی نظریں ان کی بے پردگی کی وجہ سے خراب نہ ہوں، ورنہ دل میں برائی کا جو مرض ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے تو یہ مرض اس طرح کے طریقوں سے ہی آتا ہے کہ جب عورت بغیر پردے کے غیر محرم کے سامنے جاتی ہے۔ سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ خیالات کو بھی نوجوان پاک رکھیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو پکا ارادہ کرنے سے پہلے خیالات آتے ہیں، خیالات پکے ارادے میں بدلتے ہیں اور پکے ارادے پھر عمل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ارادے کو پاک رکھیں، کبھی بھی زنا کی طرف اپنے خیالات کو نہ لے جائیں۔ جب خیالات نہیں آئیں گے تو پکا ارادہ نہیں ہوگا، اور جب پکا ارادہ نہیں ہوگا تو یہ عمل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے عمل سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔